اہل عرب کو اس کی خدمت کا موقع حاصل ہوا، ان کے لیے ایک مرکز بن گیا، انہوں نے اس کو اپنے لیے شرف سمجھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تولیت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے نا، پورا خاندان آپ کا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو آتی رہی، بنی اسماعیل، وہ پھر اس گھر کی خدمت کے لیے وہ ان کو چنا گیا۔ یہ تولیت اور خدمت ان کے ہاتھ میں رہی، چابیاں ان کے ہاتھ میں رہتی، اور وہ مومنین کی جماعت تھی۔ وہ اس وقت کے معاشرے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک ہے، وہ سب مومنین کی جماعت ہے۔ آپ کے اجداد سارے وہ جو تھے، وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس کی تاریخ ہے، انہوں نے کس کس طریقے سے یہ اپنے فرائض انجام دیے، خدمات انجام دی۔ اہل عرب نے اس وقت بہت بڑی غلطی کر دی کہ جب اہل عرب اللہ کے نبیوں کی دعوت، ان کی تبلیغ کا پیغام چھوڑ کے، توحید کا راستہ چھوڑ کے یہاں پر پھر شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر یہاں شرک آ گیا، پھر یہاں پہ بہت لہو و لعب شروع ہو گیا، پھر انہوں نے حج کے طریقے بگاڑ دیے، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ ایک شخص تھا، وہ کہیں سے یہ شرک کی تعلیم لے کے آیا اور اس نے وہاں پر بت سجا دیے اور 360 بتوں کی اسے آماجگاہ بنا دیا۔ ہر طرف شرک پھیل گیا۔ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز تھا، وہ کفر و شرک کا مرکز بنا کے رکھ دیا۔ وہ جو پاکیزگی اور طہارت کی جگہ تھی، اس کے آس پاس انہوں نے بےہودگی پھیلا کے رکھ دی۔ جہاں لوگ پاک ہوتے، صاف ہوتے تھے، آ کر وہاں پر برہنہ طواف کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور بہت سی خرابیاں، ذات پات رنگ و نسل کا تفاخر ان میں پیدا ہو گیا۔ وہ اپنی اپنی تفاخر کی باتیں کرنے لگے، بجائے اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرنے کی اپنے اپنے تفاخر۔ یہی ایسے جاہلیت ہے، ایک چراغ کے نیچے تاریکی پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہی ایسے جاہلیت ہے۔ ایسے جاہلیت کا مطلب یہی ہے کہ جب نہ چراغ رہے نہ روشنی، انہوں نے سب کچھ بجھا دیا، انہوں نے ہر طرف تاریکی پھیلا دی، اللہ کے گھر کی روشنیوں کو انہوں نے بالکل غائب کر دیا، اس کی ہدایتوں کو ملیح میٹ کر دیا، انبیاء کے طریقوں کو مسخ کر دیا، مٹا دیا، حج کے ساتھ خرافات و بدعات کا ڈھیر لگا دیا، اور معتقدات میں شرک و کفر کے اندھیرے پھیلا دیے انہوں نے، اور جگہ جگہ بت سجا دیے، اور وہاں پہ بتوں کے نام پہ جانور کاٹے جانے لگے، ہر جگہ ایک عجیب ماحول ہو گیا۔ صدیوں سے سلسلہ جاری ہو ساری رات۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو پاکیزہ شجرہ طیبہ تھا نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضور کا خانوادہ بنی اسماعیل جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے، وہ اس تمام جہالت اور کفر اور شرک کے ماحول سے پاک تھا۔ حضور کے سارے اجداد اور ساری امہات جن جن کے پشتوں اور جن جن کے بطنوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا ہے، اس سارے سلسلے کو اللہ نے کفر و شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ، وہ جہالتوں سے دور رہتے تھے، حماقتوں سے دور رہتے تھے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ ایک پاکیزہ زندگی اختیار کرتے تھے۔ اہل عرب میں عام جہالتیں پھیل چکی تھی، اب چونکہ کتابیں مسخ ہو چکی تھیں، ہدایت کے راستے مٹا دیے گئے تھے، اور چونکہ کوئی پیچھے فورس نہیں تھی ایسی کہ لوگوں کو روکا جا سکے، تو اس لیے وہ خانوادہ یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ خود وہ ضرور بچے رہے، اور جہاں تک ہو سکا لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے رہے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کے بعد کعبے کے معمار اور بانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اس گھر کو بنانے کے بعد مانگی تھی، اور کیا وہ دعا انبیاء کی دعا، سبحان اللہ، وہ تو قبول ہی قبول ہے، لیکن جس دعا کو قرآنیت کا ہار پہنا دے، جو دعا قرآن بن جائے، جو دعا صحیفہ ہدایت بن جائے، عالمین کے لیے روشنی کا چراغ بن جائے، کیا دعا تھی وہ کہ وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی، اس کا ایک ایک لفظ جب پورا ہونے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے گھر میں ہدایت و رسالت کا آفتاب چمکا دیا۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں ہدایت کا، ہمیشہ کی ہدایت کا اور عالمگیر رسالت کا آفتاب چمکنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کعبے کا محافظ دنیا میں آ گیا۔
اب اس ماحول کا ماحول، اب اس کعبے کو اصل کعبہ بنانے والا، کعبے کو کعبہ بنانے والا، اہل عرب نے کعبے کو کعبہ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے کعبے کے گرد جو کچھ کر دیا تو میں نے بتا دیا، انہوں نے انبیاء کا طریقہ بدل دیا، اللہ کے رسول آ گئے اور اب وہ حج کا طریقہ پھر بحال ہوا، پھر کعبہ صاف ہوا، کعبے کا گوشہ گوشہ چمکنے لگا، پھر وہ کعبہ انوار التجلیات کا مرکز بن گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا لوگوں تمہارے لیے اب یہ کعبہ، یہ دیکھو یہ جو گھر ہے یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا ہدایت کا مرکز اور پیغام لے کے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تم بھی اس کی طرف دیکھو۔ اس کے ساتھ اللہ نے اپنی نشانیاں وابستہ کر دی، اس کو دین اسلام میں اس کو وہ پوری اہمیت اور حیثیت حاصل ہو گئی جس کا وہ مستحق ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کو پکارا، اور اہل قریش اور اہل عرب جو غلط فہمیوں میں پڑے تھے، اتنی بڑی گارنٹی کے ساتھ ہے، اتنی بڑی گارنٹی ہاتھ میں رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی ضمانت، اتنا بڑا ستون، اتنا بڑا چراغ، اتنی بڑی ہدایت، پھر ان کے نظریات کیا تھے؟ پھر یہ اہل عرب کتنی کمزور باتیں کرتے تھے، کتنی بے اعتمادی والی بات، کتنی ناشناسی اور جہالت والی بات، وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی، اگر اے محمد ہم آپ کے پیچھے چلے تو لوگ ہمیں یہاں ارد گرد سے آ کر اچک کر لے جائیں گے، ہم رہ نہیں سکیں گے اس جگہ میں، ہمیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، اچک لیں گے، اغوا کر لیں گے، اٹھا لیں گے۔ یہ دیکھیے ان کا عقیدہ دیکھیں، اللہ کے گھر کے متولی بنے ہیں، صدیوں سے ہزاروں سال سے خدا کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، خوب فائدے اٹھا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، اپنی پوزیشن بنائی ہوئی ہے، اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اپنی بالادستی قائم کی ہوئی ہے، سارا عرب احترام کر رہا ہے، سارا عرب، سارے قبیلے کہتے ہیں ہر قبیلے کے لوگ اور قافلے لٹتے تھے، باہر جنگلوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں جو جاتے تھے لٹتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر سے آئے ہیں، یہ بیت اللہ سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہ کہتے ہیں آپ کی پیروی کریں گے تو یہ اچک لیے جائیں گے، اغوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غور نہیں کرتے ہم نے ان کے درمیان اپنا گھر بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا گھر دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، حرم دیا، اور وہ بھی کون سا؟ امن والا گھر، جو امن کی گارنٹی لیے ہوئے ہے، جس کے ساتھ امن ہی امن ہے، وہ گھر ہم نے ان کو دیا، یہاں ان کو رکھا ٹھہرایا، اور ایسی برکت والا گھر کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ساری چیزوں کا پھل اور فائدہ وہ دنیا سے سمٹ کے ان کی طرف آ جاتا ہے، سارے پھل فائدے ان کو ملنے لگتے ہیں، ان کو اس کی بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے جناب، آج بھی وہ گھر اسی طریقے سے ایک ایسی مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا بھر کا سسٹم جو ہے وہ ادھر متوجہ ہوتا ہے، معیشت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ایئر لائنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیا کیا چیزیں متحرک ہیں پوری دنیا میں اس گھر کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے جو حج ہوتا ہے، جو عمرہ ہوتا ہے، جو سلسلے ہوتے ہیں پوری دنیا سے سمٹ کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ثمرات کا لفظ قرآن نے کہا جو براہ راست پھل کو بتاتا ہے، اور یہی پھل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھل کھلائیو، وارزق اہلہ من الثمرات، پھل کھلانا ان کو۔ وہ پھل آج بھی دنیا بھر میں کہیں ملے نہ ملے، اللہ کے گھر کے گرد پھلوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے، آج بھی وہ پھل موجود ہیں وہاں پہ، آج بھی وہ پھل موجود۔
کل اہل عرب کل بھی اس گھر کی برکتیں اس کے فائدے حاصل کرتے تھے، اور آج بھی جو وہاں اہل عرب ہیں ان کو اس کے فوائد برکات حاصل ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمائی کیسی بات کی انہوں نے، ان نتبیل ہدا ماک، کہ اگر آپ کی پیروی کریں گے تو یہ اچک لیے جائیں گے۔ نہیں نہیں، کہیں دیکھتے نہیں، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس گھر کے ارد گرد جو دنیا آباد ہے وہاں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قافلے لٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر دیکھو اس گھر میں یہ کہاں ہو رہا ہے، اس گھر کو تو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کی برکت سے یہ قریش مکہ بھی محفوظ ہے۔ تو آس پاس لوٹ رہے ہیں لوگ، مگر نہیں لوٹتے تو اہل عرب اہل قریش یہ نہیں لوٹتے تھے اس بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا، سورہ قریش نام ہی سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس لیے کہ فرمایا اس لیے کہ قریش کے لیے مانوس کر دیا ہے اللہ نے، اس لیے کہ قریش کے لیے معلوف کر دیا، مانوس کر دیا ہے، اور قریش کے لیے تجارت کرنا آسان کر دیا۔ رحلت الشتاء والصیف، گرمی کی اور سردی کی، سردی اور گرمی دونوں کی تجارت اور آنا جانا اور سفر کرنا آسان کر دیا ہے، معلوف کر دیا ہے، بغیر کسی خطرے کے ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، یمن کی سرحدوں پہ جا رہے ہیں، یمن کی بندرگاہوں پہ جا رہے ہیں، ادھر جاتے تھے ایک موسم میں سردی کے موسم میں، اور پھر گرمی کے موسم میں شام میں اور ترکی کی طرف ادھر جاتے تھے، تو یوں تجارت کرتے۔ جب یمن کی بندرگاہوں پہ جاتے تھے تو وہاں سے جو ہندوستان کا اور جنوبی ایشیا کے علاقوں کا مال پہنچتا تھا وہ لے کر آتے تھے، اور اسے لا کے شام کی سرحدوں پر، ادھر لا کے روم کی سلطنت میں یہاں لا کے فروخت کرتے تھے، اور پھر جب ادھر جاتے تو شام میں جو مغرب کی دنیا سے جو آتا تھا مال، مغرب سے سارے مغرب سے جب یہاں مال آتا یہاں سے لے کر پھر وہاں یمن پہنچتے، وہاں ہندوستان والوں کو جنوبی ایشیا والوں کو وہاں پر فروخت کرتے تھے۔ رحلت الشتاء والصیف، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کیسے کھلے عام ساری زمین ان کے لیے منڈی و مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، نادانو، جب تمہیں اس گھر کی حرمت اور عزت کی وجہ سے یہ پوری سرزمین کھلی ملی ہوئی ہے، اور تم دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہو اور سارے فوائد اکٹھے کر رہے ہو، تو رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے یہ پوچھا ہے ان قریش سے جنہوں نے اس کے باوجود 360 بتوں کو مت سجا کے ان کی پوجا کر رکھی تھی، فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جس کے گھر کا کھاتے ہو اس گھر کے مالک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کیوں نہیں پوجتے؟ اس کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور آج بھی یہ ساری باتیں ان قریش کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں، آج بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ہیں۔ اس ذات پہ بھروسہ، اس ذات جس نے یہ گھر بنایا ہے، جس کا یہ گھر ہے، جس نے ایک تاریخ سامنے رکھ دی ہے، اور آج بھی اس گھر کی برکتیں دنیا پا رہی ہے، تو آج بھی ہر ایک سے سوال ہے، جو بھی اس گھر کا والی اور پاسبان بنے گا، جو بھی اس گھر کا متولی اور نگران بنے گا، جو بھی سربراہ ہوگا، جو بھی حکمران ہوگا، جو بھی خاندان ہوگا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس گھر کے مالک، اس گھر کے رب کی طرف توجہ اور دھیان ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بھروسہ ہے کہ نہیں، اور اس کے دین کے تحفظ کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اور اس گھر کے گرد چکر کاٹنے والی امت اگر بے سہارا ہے تو اس کا سہارا کوئی بننے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس گھر کے گرد جو بھی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے دوستو، بڑی ذمہ داری، اس کے سر پہ بڑا بوجھ ہے، بڑا فرض ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من الخوف، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک سے آزاد کیا ہے
اور جس نے خوف سے آزاد کیا ہے، یہ گھر وہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھر اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جب ہم اس گھر کا حق ادا کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ گھر ہماری حفاظت کرنے والا ہو